دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی آپ قرآن سے منسوب کرتے ہیں، آپ کسی ترجمے میں پڑھیں یا آپ تفسیر میں پڑھیں یا کوئی بھی آپ کو قرآن سے منسوب کر کے کوئی بھی بات بتاتا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کیا اس کو قرآن کا علم ہے، یا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے۔ باقی ساری باتیں اگر ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھی جائیں، سب سے پہلے اس نقطے کے اوپر آ جائیں، اس بات کے اوپر آ جائیں جو آپ خود، یعنی جتنے بھی خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، ہر مسلمان یہ تسلیم کرتا ہے، یہ مانتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا، یہ خدا کا بھیجا ہوا ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، رب العالمین کا اتارا ہوا، ہمارے خالق و مالک کا اتارا ہوا ہے۔ تو جب آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے آپ کے خالق و مالک رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، تو پھر آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ آپ کا رب کیا ہے، یا کم از کم کیسے کام کرتا ہے، اس کا کام جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کیا ہے، ایشور کیا ہے، رب العالمین کیا ہے، ہمارا خالق و مالک کیا ہے، کیسا ہے، وہ چلو وہ بات کی بات، ہم اس کی تفصیل میں بھی فی الحال نہیں جاتے، لیکن کم از کم ہم ایسا کریں، یعنی اگر ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہمارا خالق و مالک کیسے کام کرتا ہے، کس طرح کام کرتا ہے، تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی شے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو وہ ہمارے خالق و مالک کا ہے، تو ہم ایسا کریں، اس کام کو، اس شے کو سامنے رکھیں، اس میں تحقیق کریں، غور کریں۔ جب ہم اس میں غور کریں گے تو ہمارے اوپر واضح ہو جائے گا کہ بھائی ہمارے خالق و مالک کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے قوانین کیا ہیں، اس کے اسلوب کیا ہیں، وہ جو ہے ہمارے سامنے کھل کر واضح ہو جائے گا۔ اب قرآن کیا ہے، کیسا ہے، اس کو اگر جاننا ہے، اس کے بارے میں جاننا ہے، تو سب سے پہلے آپ ایسا کریں کہ آپ کوئی ایسی مخلوق لیں، اس کو سامنے رکھیں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو، جس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، جس کے بارے میں کوئی یہ اختلاف نہ کرے کہ یہ رب العالمین کی تخلیق نہیں ہے، رب العالمین کا کام نہیں ہے۔ اس کو سامنے رکھیں اور اس میں تحقیق کریں۔ جب آپ اس میں تحقیق کریں گے تو آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن کیا ہے۔ اور یہاں اگر مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ کہ جی ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، ہم اس لیے قرآن میں غور کرتے ہیں، تو قرآن سے ہمیں پتہ چل جائے گا کیا اصول ہیں، کیا قوانین ہیں اللہ کے، ہمارے خالق و مالک کے، تو یہ بات جو ہے وہ بالکل غلط ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پر اکثریت کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ تو مانتے ہیں، کچھ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ رب کا، اللہ کا، ایشور کا، گاڈ کا، رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، لیکن اکثریت نہیں مانتی۔ لہٰذا ہم نے معیار اس چیز کو بنانا ہے جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے، جس کے بارے میں کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ نہیں جی یہ جو آسمان و زمین کا کریٹر ہے یہ اس کا نہیں ہے۔ تو کوئی بھی ایسی شے جس میں بظاہر ایک بشر جو ہے اس کا کنٹریبیوشن نظر آتا ہے، اس کے بارے میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کچھ جو لوگ یہ مانیں گے کہ یہ جو بشر ہے ہمارے ہی جیسا، یہ اصل میں انسان نہیں ہے ہماری طرح، بلکہ یہ رب کا حصہ ہے، رب کا وجود ہے، رب کا جو ہے یہ پارٹ ہے، تو پھر تو وہ تو لا محالہ وہ تو مانیں گے اسے، اس کا کام، رب کا کام مانیں گے، رب العالمین کا کام مانیں گے۔ لیکن جو اس بشر سے اختلاف کریں گے، یا جو اس بشر کو رب کا بھیجا ہوا یا رب کا وجود نہیں مانیں گے، لا محالہ وہ اس کے کام کو بھی، رب کا کام جو ہے وہ نہیں مانیں گے۔ لہٰذا ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی شے جس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہ ہو، ہر کوئی جس کے اوپر جو ہے وہ یعنی کہ متفق ہو کہ یہ کام، یہ شے، یہ مخلوق جو ہے واقعتاً یہ کائنات کے یا آسمان و زمین کے کریٹر کی ہے۔ تو اس کے لیے مثال کے طور پر ہم ایسا کرتے ہیں کہ درخت کی مثال لے لیتے ہیں، یا ہم پہاڑوں کی مثال لیتے ہیں، ہم سمندروں کی مثال لے لیتے ہیں، کسی ایسی مخلوق کی ہم مثال لے لیتے ہیں جس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے۔ تو جب ہم اس میں غور کریں، مثال کے طور پر اگر آپ اپنی ہی تخلیق میں غور کر لیں، جب آپ اپنی تخلیق میں غور کریں گے تو جو سب سے پہلا اور بنیادی اصول آپ کے سامنے آئے گا وہ یہ سامنے آئے گا کہ آپ کے وجود کے، یا درخت کے، یا پہاڑ کے، یا کسی بھی مخلوق کے دو پہلو ہیں، اس کا اسی سے جوڑا ہے۔ ایک وہ ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ کل کا کل نہیں ہے، اور اس کے برعکس ایک دوسرا حصہ ہے، دوسرا پہلو ہے، اس کا جوڑا ہے، وہ کیا ہے؟ جو ظاہر کے پردے میں چھپا ہوا ہے، جسے یعنی باطن کہتے ہیں۔
آپ اپنے وجود کو دیکھتے ہیں، آپ کا وجود جو ظاہر ہے وہ کل کا کل نہیں ہے بلکہ ظاہر کے پیچھے باطن ہے۔ اگر مثال کے طور پر جو ظاہر ہے صرف آپ ظاہر کی دیکھ بھال کریں گے، ظاہر کا خیال رکھیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو باطن ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ اگر باطن تباہ ہوا تو ظاہر بھی جاتا رہے گا، ظاہر جو ہے وہ باطن کے ساتھ مشروط ہے۔ تو آپ کسی بھی تخلیق میں غور کر لیں، آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی۔ آپ کو کوئی ایک بھی تخلیق ایسی نہیں ملے گی کہ جو دو حصوں پر یعنی جو جوڑے پر مشتمل نہ ہو، کسی بھی لحاظ سے جوڑے پر مشتمل نہ ہو۔ ہر شے کا آپ کو اسی سے جوڑا ملے گا۔ اور یہی بات جو ہے اسی قرآن میں کہے گی، سورہ زاریات کی آیت نمبر 49 ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا ہے، کریٹ کیا ہے۔ لہٰذا یہ قانون، یہ اصول ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو رب العالمین ہے، جو آسمان و زمین کا کریٹر ہے، اس کا ایک اصول ہے، ایک قانون ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ دو پہلوؤں سے کرتا ہے۔ اس نے ہر شے سے اس کا جوڑا بنایا ہے۔ اور یہی آج سے 14 صدیہ قبل محمد نے بھی کہا کہ جان لو تمہارا رب جو ہے وہ اور نہیں ہے۔ اور کسے کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں ون سائڈڈ، یک طرفہ، ایک ہی پہلو والا۔ بلکہ تمہارا رب کیا ہے؟ تمہارے رب نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا ہے، اس نے دو پہلو تخلیق کیے ہیں، دونوں پہلو سے مکمل کام کرتا ہے، پرفیکٹ کرتا ہے۔ اب جب یہ قانون، یہ اصول ہمارے اوپر واضح ہو گیا یا آپ کے اوپر واضح ہو گیا، اور پھر آپ مانتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ رب کا بھیجا ہوا ہے، آسمان و زمین کے کریٹر کا اتارا ہوا ہے، تو پھر لا محالہ آپ کو یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ یہ جو قرآن ہے اس کا بھی اسی سے جوڑا ہے۔ یعنی ایک تو وہ ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ کل کا کل نہیں ہے بلکہ یہ اس کا ایک حصہ ہے، یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ اگر آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، یعنی اگر آپ جو ظاہر ہے اسے کل کا کل مانتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جو ظاہر ہے اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اسی کو اصل اور مکمل مان لیتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کو ایک آپ چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ سورج جو ہے وہ اوپر نکل رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، کمان کی مان سفر کر رہا ہے، پھر وہ نیچے ڈوب رہا ہے۔ اب اگر کوئی اس منظر کو جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے حق مان لیتا ہے، سچ مان لیتا ہے، تو کیا وہ ہدایت یافتہ ہوگا یا ہدایت پائے گا، یا وہ اپنی بات میں سچا ہوگا؟ اگر اس کے پیچھے کوئی چلتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، تو کیا اس کو کل کو ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ یا آپ دیکھیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں زمین چپٹی ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے، کیا حقیقت یہی ہے جو ظاہر نظر آ رہا ہے؟ تو آج کسی کو بھی یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ نہ صرف یہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی جو ظاہر ہے، سورج کا سفر کرتے ہوئے نظر آنا زمین کے گرد، زمین کا ٹھہرے ہوئے یا چپٹا نظر آنا، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی 180 ڈگری الٹ ہے، اس کے بالکل برعکس ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی قرآن کا یعنی جو قرآن جو سامنے ہے اس کو لے کر چلتا ہے، اس کے پیچھے پڑتا ہے، اس کو سچ مان لیتا ہے، اس کو حق مان لیتا ہے، جو ظاہر ہے اس کو کل کا کل مان لیتا ہے، تو وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائے گا، وہ ذلیل و رسوا ہونے سے بچے گا نہیں۔ ذلیل و رسوا ہو جانا، رستے سے ہٹ جانا، گمراہیوں میں جانا، یہ اس کے لیے طے شدہ ہے۔ کیونکہ اس نے غیب کا کفر کر دیا، غیب کا انکار کر دیا۔ اور یہی بات آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے شروع میں آپ کو ملے گی کہ کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی ایسے لوگ جو کوئی بھی اگر بات مانتے ہیں تو غیب کے ساتھ مانتے ہیں، بغیر غیب کے نہیں۔ یعنی آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی بات ماننی ہے تو اس وقت تک نہیں ماننی جب تک غیب کو نہ جان لیا جائے، یعنی جو چھپا ہوا پہلو ہے اسے نہ جان لیا جائے۔ کیونکہ اگر آپ
چھپا ہوا پہلو جو ہے اسے نظر انداز کریں گے، اسے جانے بغیر عمل کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نامکمل علم کی بنیاد پر کوئی کام کیا جائے یا کچھ حصے کو نظر انداز کر دیا جائے، کچھ کو لے کر چلا جائے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک اوپر بالکل واضح ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس نامکمل علم ہے، آپ اس کے پاس کوئی شے لے کر جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ مکمل علم ہو، تجربہ نہ ہو، ایکسپیرینس نہ ہو، اس علم کا استعمال نہ جانتے پھر بھی نہیں لے کے جائیں گے، کیوں جی میں نے اپنی شے سے خراب کرانی، تباہ کروانی۔ یعنی کہ اس وقت آپ کوئی بھی کام کر ہی نہیں سکتے، پرفیکٹ کر ہی نہیں سکتے، اس وقت تک جو ہے وہ اندیشہ رہے گا خرابی کا، نقص کا، کجی کا، کوتاہی کا، جب تک کہ آپ مکمل علم حاصل نہیں کر لیتے۔ اور مکمل علم اس وقت تک حاصل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مکمل دیکھ سننا لیا جائے۔ تو مکمل کب جو ہے وہ دیکھا سنا جائے گا؟ یہ کان جو ہے یہ تو محدود سناتے ہیں، یہ آنکھیں محدود دکھاتی ہیں۔ بہت کچھ ایسا ہے جو ان کانوں سے سنا نہیں جا سکتا، بہت کچھ ایسا ہے جو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو پھر جو ان آنکھوں سے، ان کانوں سے، ان آنکھوں سے سنا اور دیکھا نہیں جا سکتا، اس تک رسائی کیسے حاصل کی جائے گی؟ تو اس کے لیے پھر آپ کے قلوب میں، یعنی آپ کے سینوں میں دل رکھے گئے، دل لگایا گیا۔ دل میں وہ صلاحیت رکھی ہے، یعنی دل وہ سننے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو آپ ان سر کے، کانوں، آنکھوں اور دماغ سے سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی یہ سر جو سن، دیکھ اور سمجھ نہیں سکتا، وہ دل سنتا، دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ یعنی آپ کو پتا نا ہر چیز اس کا جوڑا ہے۔ تو جب رب نے ظاہر اور باطن کریٹ کیا ہے تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ رب ایک ایسی کائنات میں آپ کو وجود میں لا رہا ہے، ایسی جگہ پر آپ کو وجود میں لا رہا ہے جہاں ظاہر اور باطن ہے، تو آپ کو وہ صرف یک طرفہ بنائے، صرف ظاہر دیکھنے والا، ظاہر سننے والا بنائے؟ کیسا ممکن ہے؟ رب جب آپ کو ایک ایسی جگہ پر وجود میں لا رہا ہے جہاں صرف ظاہر نہیں بلکہ ظاہر کے ساتھ باطن ہے، تو پھر لا محالہ رب کے اوپر لازم ہے کہ رب آپ کو نہ صرف ظاہر بلکہ باطن بھی سننے دیکھنے والا بنائے۔ تو رب نے آپ کو نہ صرف ظاہر بلکہ باطن سننے دیکھنے والا بنایا، تخلیق کیا۔ اسی کا آپ دیکھیں گے پورے قرآن میں ذکر ہے، اور یہی بار بار اس قرآن میں کہا، کیا کہا؟ کہا کہ وہ لوگ اموات ہیں، مردہ ہیں، وہ لوگ قبروں میں ہیں، وہ لوگ یعنی ان سے تو چوپائے یا جانور بہتر ہیں، وہ لوگ قرادہ ہے، خنازیر ہیں، یعنی سور و خنازیر ہیں، گدھے ہیں، کہ جو صرف سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سر کے کانوں سے سنتے ہیں، جن کے دل مردہ ہیں۔ قرآن بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ اندھے وہ نہیں ہیں جن کی یہ سر کی آنکھیں نہیں ہوتی، نہیں، بلکہ اندھے وہ ہیں جن کے سینوں میں دل اندھے ہو جاتے ہیں، دل ہیں سینوں میں جو اندھے ہو جاتے ہیں۔ اموات وہ نہیں ہیں جو گھڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، نہیں، بلکہ اموات وہ ہیں جن کے دل مردہ ہیں۔ قبروں میں وہ نہیں ہیں جو گھڑوں میں جن کو تم دفناتے ہو، نہیں، قبروں میں وہ ہیں جن کے دل مردہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل آپ کو وہ سناتا ہے، وہ دکھاتا ہے، وہ بتاتا ہے جو آپ کا سر آپ کو نہیں دکھاتا، سناتا اور بتاتا۔ تو اس وجہ سے یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ آپ کے اوپر واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ جو قرآن ہے، اگر تو آپ مانتے ہیں یہ رب کا اتارا ہوا ہے، تو پھر اس کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ باطن جو ہے اسے عربوں کی زبان میں غیب کہا گیا۔ اب اگر کوئی غیب کو نظر انداز کرتا ہے، غیب کا کفر کرتا ہے، تو پھر وہ ہدایت پائے گا؟ اسی قرآن سے پوچھ لیں، غیب کا انکار کرنے والے یا غیب کا کفر کرنے والے، غیب کو نظر انداز کرنے والوں کا انجام کیا ہے، یا وہ کیسے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ وہ قرآن نے بالکل واضح کر دیا، وہ ہدایت پا نہیں سکتے، وہ ان کا مقدر گمراہی ہے، ذلت و رسوائی ہے۔ تو اس لیے دیکھیں کہ اس آیت میں اگر آپ ظاہر کو دیکھتے ہیں تو ظاہر تو ظاہری بات ہے، آپ کو آنکھیں وہی دکھائیں گی جو سیاہی سے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کے کان وہی سنائیں گے جو کوئی اس ظاہر کو دیکھ کر جو ہے آپ کو پڑھ کے سنائے گا۔ دماغ تو آپ کو یہی نتیجہ دے گا، دماغ آپ کو کہاں بتائے گا کہ اس کے اندر اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ وہ جو چھپا ہوا ہے اگر وہ دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس پوشیدہ دیکھنے والی آنکھیں بھی ہونی چاہیے، یعنی آپ کا جو دل ہے وہ زندہ ہونا چاہیے، دل حیا ہونا چاہیے۔
دل کیسے زندہ ہوتا ہے، کیسے احیا ہوتا ہے، یہ بعد میں جب ہم صیام کے اوپر بات کریں گے اس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن یہاں جو بات اہم ہے اسی کے اوپر رہیں گے، وہ یہ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے جی احمد عیسیٰ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہی، تو بھائی آپ کو نظر کیسے آئے گی؟ آپ تو رب کے قانون میں اموات ہیں، آپ تو قبر میں پڑے ہوئے ہیں، آپ تو رب کے قانون میں اندھے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو کسی کو، ہر ایک کو نظر آ رہا ہے۔ اصل دیکھنا وہ ہے جو ان آنکھوں سے دکھائی نہ دے، اصل سننا وہ ہے جو ان کانوں سے نہیں سنائی دیتا، ٹھیک ہے نا، وہ یعنی غیب، چھپا ہوا دوسرا پہلو۔ تو پھر اسی دیکھیں، اسی قرآن کے لیے آپ اگر دیکھیں، اسی قرآن میں دیکھیں تو اس قرآن میں سورہ زمر ہے، اس کی آیت نمبر 23 ہے، اس میں کیا کہا کہ اس میں یہی بات کہے گی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، یعنی اس آیت میں کہا گیا اللہ نے کیا اتارا تھا، اللہ نے جو اتارا تھا کیا اتارا تھا؟ متشابہن اتارا تھا۔ متشابہن کا مطلب کہ اللہ کہہ رہا ہے جو میں نے اتارا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو وہ جو ظاہر ہے، ظاہر کل کا کل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس اس کے ساتھ اس کا باطن بھی ہے، چھپا ہوا پہلو۔ تو وہ جو چھپا ہوا پہلو ہے اس کا علم رب کہہ رہا ہے وہ میرے پاس ہے، میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس وقت تک یعنی کہ وہ علم سامنے نہیں آئے گا جب تک میں سامنے لاؤں گا نہیں۔ یعنی یہی بات قرآن میں اور مقامات پر وہ پہلو سے واضح کر دی گئی، وہ یہ کہ جان لو قرآن جو ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو وہ جو تمہارے سامنے ہے، یہ جو سامنے ہے یہ کل کا کل نہیں ہے، ایک اس کا باطن بھی ہے، اور باطن کیا ہے وہ ہم نے چھپا دیا ہوا ہے، اس کا علم کس کے پاس؟ اس کا علم ہمارے پاس ہے، یعنی رب کے پاس، رب کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں ہے، اور رب اس کا علم سامنے لائے گا، کب سامنے لائے گا، کیسے لائے گا؟ جب جیسے اس کا قانون ہے۔ رب العزیز الحکیم ہے، رب کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے وقت پر کرتا ہے، وقت سے نہ ہی لمحہ بھر پہلے کرتا ہے، نہ ہی اس میں تاخیر کرتا ہے۔ تو رب نے اسی قرآن میں یہ بات بالکل واضح کر دی کہ اس قرآن میں کیا ہے، اس قرآن میں اس کے نزول سے لے کر ساتھ کے قیام تک کی تاریخ ہے تک کا ذکر ہے، یعنی اس قرآن کے نزول کے بعد جو کچھ بھی ہونا تھا یا جو کچھ بھی ہونا ہے وہ سب کا سب ذکر ہے۔ اور پھر یہ بتا دیا کہ وہ ذکر کیسے ہے، وہ جو قرآن کے پہلے لوگ گزر چکے ان کی مسلوں سے ہے، یعنی اس قرآن میں ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا جا رہا بلکہ ان کی مسلوں سے بعض والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز بتائی وہ یہ کہ اس وقت تک کوئی ایک بھی آیت بیان ہوگی نہیں، واضح ہوگی نہیں، رب اس وقت تک کسی آیت کو بیان کرے گا نہیں جب تک کہ اس کا مستقر یعنی اس کا وقت نہیں آ جاتا۔ لہٰذا اس لیے اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے جی اے احمد عیسیٰ اس آیت میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں پہلی دفعہ، اس سے پہلے کسی کو کیوں نہیں نظر آیا؟ اگر ایسا ہے تو بھائی اس کا جواب یہ ہے جس آیت کے بیان ہونے کا وقت ہی آج ہے، جس آیت کا مستقر ہی آج ہے، یہ آیت سے پہلے بیان کیسے ہو سکتی تھی؟ جس آیت کا علم ہی رب نے آج دینا قدر میں کیا تھا، آج بیان کرنا قدر میں کیا تھا، تو اس سے پہلے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی میں جانتا ہوں اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، تو یہ تو اس سے سوال بنتا ہے کہ جب کوئی بھی آیت اس سے پہلے یعنی کہ جب تک اس کا مستقر نہیں آتا، اس کا وقت نہیں آتا، اس سے پہلے بیان نہیں ہو سکتی، تو نے کیسے بیان کر لی؟ یہ تو اس سے پوچھنا چاہیے، نے جو اس آیت سے سمجھا یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، کیسے سمجھ لیا؟ تجھے کس نے بتایا؟ کیا تجھے اللہ نے بتایا، رب نے بتایا؟ کیا اس آیت کے بیان ہونے کا مستقر آ چکا ہے، اس کا وقت آ چکا؟ یہ تو ایسے لوگوں سے سوال کرنا چاہیے کہ تم نے 14 صدیوں تک ہمیں الو کیوں بنائے رکھا کہ جن آیات کا مستقر آج 14 صدیہ بعد ہے تمہارے آباء و اجداد نے کیسا بیان کر لیں؟ اس طرح یہ ایک نہیں بہت سارے سوالات ہیں، لیکن یہاں جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے، آپ کے اوپر واضح کی جا رہی ہے، وہ بات یہ واضح کی جا رہی ہے کہ اگر احمد عیسیٰ ایک ایسی بات کر رہا ہے جو آپ کہتے ہیں جی یہ بالکل نہیں ہے، اس سے پہلے نہ ہم نے سنی نہ ہمارے آباء و اجداد نے سنی، تو ظاہر بات ہے یہی تو حق ہونے کی پہچان ہے۔ جس آیت نے بیان ہی آج ہونا تھا، ظاہر بات ہے اس کے بارے میں آج سے پہلے کوئی بتا کیسے سکتا ہے؟ اور جب اس آیت کے بیان ہونے کا وقت آنا تھا، اس وقت جب بات کی جائے گی، جب اسے بیان کیا جائے گا، تو ہر ایک لیے نئی ہوگی نا وہ بات، یہی تو حق کی پہچان ہے۔